اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی مختلف علامتیں ذکر کیا ہے۔ ان علامتوں کی روشنی میں یہ بات پہچانی جاتی ہے کہ یہ رات ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر ہو۔ یقینی طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی دوسرا انسان اس کی خبر نہیں دے سکتا، مگر علامتوں اور نشانیوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ظن غالب ہے کہ یہی رات لیلۃ القدر ہوگی۔ اس کی ایک پہچان صحیح مسلم کی روایت میں ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبیحۃ لیلۃ القدر تطلع الشمس حمراء لا شعاع لها كالتست حتى ترتفع۔ لیلۃ القدر کی صبح میں سورج تھالی کی طرح چوڑا سرخ ہو کر بلند ہوگا، اور اس میں تپش اور حرارت اس وقت تک نہیں پیدا ہوگی جب تک سورج بہت اوپر نہ آ جائے۔ سورج نکلنے کے کچھ دیر کے بعد سورج کی کرنیں پھوٹتی ہیں، اس میں تپش پیدا ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے سورج اپنی گرمی کو پھیلانے لگتا ہے، مگر لیلۃ القدر کی صبح میں جب طلوع ہوگا تو سرخ پیالی بڑے تھالی کی طرح سے لال ہوگا، اس میں کرنیں نہیں نکل رہی ہوں گی، اس میں اس کی شعاعیں نہیں پھوٹ رہی ہوں گی، اور اس کی حرارت میں اضافہ نہیں ہو رہا ہوگا، یہاں تک کہ سورج کافی اوپر آ جائے گا۔ تو جب تک کافی اوپر نہیں آ جائے گا تب تک اس میں گرمی نہیں پیدا ہوگی۔ لیلۃ القدر کی رات کی صبح میں سورج کی علامت انسانوں کو بتائے گی کہ گزری ہوئی رات لیلۃ القدر کی۔ ابھی رات میں نہیں اندازہ ہوا، گزری ہوئی رات، گزرا ہوا رات کے بارے میں آنے والا سورج بتائے گا کہ جو رات ہم نے گزاری ہے وہ رات لیلۃ القدر کی رات تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیلۃ القدر کا تذکرہ کیا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیلۃ القدر کے بارے میں بحث و مباحثہ کیا کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر کب ہوگی، لیلۃ القدر کی علامتیں کیا ہوں گی۔ تو ہم لوگوں نے اپنی اپنی رائے دیا، ہم میں سے جس کو جو سمجھ میں آیا وہ رائے پیش کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی رائے دیا اور کہا، ایکم یذکر حین طلع القمر فی اللیلۃ الماضیۃ کشق جفنہ۔ تم میں سے کس کو یاد ہے کہ گزشتہ رات جب چاند نکلا تھا تو پیالی کے آدھے ٹکڑے کی طرح سے تھا، پیالہ جو ہوتا ہے آدھے پیالے کے ٹکڑے کی طرح سے تھا جب چاند نکلا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاند وہ 25ویں میں شاید نکلا ہو یا وہ 27ویں میں نکلا ہو، کیونکہ 27ویں میں تو آدھا پیالہ کی طرح نہیں ہوتا بلکہ وہ بہت باریک ہو جاتا ہے، کوارٹر پیالے کی طرح ہو جاتا ہے، لیکن 25ویں اور 23ویں رات میں جب طلوع ہوتا ہے تو آدھے پیالے کی طرح سے وہ نمودار ہوتا ہے۔ اپنے طلوع ہوتے وقت جب چاند نکلا تو کہا کہ پیالے کے نصف حصے کی مانند چاند نکلا تھا، وہ لیلۃ القدر کی رات تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا۔ تو دوسری نشانی یہ ہوئی کہ لیلۃ القدر کی رات میں چاند جب نکلتا ہے تو اس وقت آدھے پیالے کی طرح سے ہوتا ہے، لیکن یہ ہر رات کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس رات کا معاملہ ہے جس رات کے بارے میں صحابہ کرام آپس میں بحث کر رہے تھے کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اسی طرح سے مسند طیالسی، صحیح ابن خزیمہ اور مسند بزار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر لیلۃ طلقۃ سمحۃ لا حارۃ ولا باردہ تطلع الشمس صبیحتها حمراء لا شعاع لها۔ دو علامتیں اللہ کے رسول نے اس حدیث میں ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر کی رات نرم اور آسان رات ہوتی ہے، وہ نہ گرم رات ہوتی ہے اور نہ ٹھنڈی رات ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر کی رات نرم اور آسان رات ہوتی ہے، وہ رات نہ گرم ہوتی ہے اور نہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس کی صبح میں جب سورج نکلتا ہے تو وہ سرخ ہوتا ہے، لیکن اس میں شعاع، اس کی کرنیں نہیں ہوتی، اس میں سے ریز جو شعاعیں پھوٹتی ہیں وہ شعاعیں نکلتے وقت اس میں نہیں پھوٹتی، جبکہ بقیہ دنوں میں جب نکلتا ہے تو اس کی کرنیں اس کی طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ
پھوٹنے لگتی ہیں، مگر جب لیلۃ القدر کی صبح میں سورج نکلتا ہے تو سورج کی شعاعیں نہیں ہوتی، اس کی کرنیں نہیں ہوتی۔ یہ دو علامتیں ہوئیں، گویا کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہوگی وہ رات نرم، آسان اور روشن رات ہوگی، اس میں نہ تو گرمی ہوگی اور نہ تو ٹھنڈی ہوگی۔ اسی لیے صحیح مسلم کی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے بارے میں ارشاد فرمایا، انی رأیت انی اسجد فی الماء والتین۔ قال ابو سعید الخدری فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صبیحتها فی الفجر یسجد فی الماء والتین۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ لیلۃ القدر کو میں نے دیکھا خواب میں، لیلۃ القدر کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، پانی اور مٹی یعنی کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اس دن اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ فجر کی نماز میں جب نماز پڑھا رہے تھے تو آپ کی پیشانی پر کیچڑ لگا ہوا تھا، کیونکہ بارش ہوئی تھی رات میں، اور وہ بارش کی وجہ سے آپ کی مسجد میں بارش کے قطرات ٹپکے اور آپ کا مصلی نماز پڑھنے کی جگہ کیچڑ سے لت پت ہو گئی، اور جب آپ سجدے میں گئے تو یہ کیچڑ آپ کی ناک اور پیشانی پر لگ گیا۔ تو کہا میں نے اللہ کے رسول کو کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا لیلۃ القدر کی صبح میں، لیلۃ القدر کی صبح میں۔ تو لیلۃ القدر کی رات میں بارش بھی ہوتی ہے۔ یہ جو علامتیں ہیں یہ متفرق طور سے کبھی کوئی علامت اور کبھی کوئی علامت اس رات میں پائی جا سکتی ہے۔ ساری علامتوں کا ایک ساتھ جمع ہونا ضروری نہیں ہے، اور ساری علامتوں کا بیک وقت پایا جانا اور سارے لوگوں کے علم میں آ جانا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ بس اس علامتوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اس بات کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہی رات لیلۃ القدر رہی ہو۔ البتہ اندازہ لگانے میں انسان غلطی کر سکتا ہے، اندازہ لگانے میں انسان غلطی کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن ان علامتوں کو دیکھنے کے بعد ایک مومن کے ایمان میں پختگی آئے گی، ایک مومن کے ایمان میں اضافہ ہوگا، ایک مومن کے ایمان میں اللہ رب العالمین ترقی عطا فرمائے گا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر جب صورت واقعہ پر اور رات پر فٹ کرے گا کہ یہی رات اور یہی علامت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی، تو اس کے ایمان کو تازگی ملے گی، اس کے ایمان کو اضافہ ملے گا کہ میرے نبی نے وہ بات فرمائی تھی جو میں نے نہیں سنی، میرے نبی نے وہ حدیث بیان فرمائی تھی جو آج سے 1400 سال پہلے ہمیں وراثت میں منتقل ہوتی ہوئی آج تک آئی ہے، اور اس کو جب ہم نے اپنی صورتحال پر فٹ کیا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بات سچی تھی، معلوم یہ ہوا کہ وہ بات سچی تھی۔ اسی لیے تو آج جب اپنے واقعے پر ہم اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے دل کو شرح صدر حاصل ہوتا ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے وہ صورت جب انسان علامتوں کو دیکھ کر اس رات پر منطبق کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیدار رہتے تھے، اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار کرتے تھے، اور تمام صحابہ کرام کے ساتھ اس رات میں اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے، بکثرت اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے اللہ کی رحمت اور اس کی برکتوں کو تلاش کیا کرتے تھے۔